السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 6 اکتوبر 2024 اور اتوار کا دن ہے. مظاہرہ اور ڈی چوک لاہور آپ نے یہ سارا ایک طرح سے کامیاب دیکھ لی، اور اب میرا جہاں تک خیال ہے ان مظاہروں کو پھیلانے کی ضرورت ہے. ایک جگہ فوکس کی بجائے پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر پولیس بھی ڈیوائیڈ ہوگی، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بڑا کچھ سوچنا پڑے گا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو راستہ کھولیں گی آپ لوگوں کے لیے. مفاہمت کا بادشاہ کیا لاچار ہو گیا، اس پہ گفتگو کریں گے. سپریم کورٹ کے لیے آئندہ ہفتے تک 9 بینچز تشکیل دے دیے گئے، اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کرنے کی بات ہے. احتجاج روکنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فرمائشی درخواست ایک آئی، اس پہ آرڈر پاس ہو گیا ہے. اور آرڈر کیا ہوا ہے بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی میں چلا دوں گا. اور علی مین گنڈا پور کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کرنا ہے، وہ دیکھیں نان بیلیبل وارنٹ ہیں اٹینڈنس پریکیور کرنے کے حوالے سے سیکشن 91 کے تحت. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گرفتاری ہے، وہ جاتا ہے مچل کے دیتے ہیں، بات ختم ہوگی، عدالت سمجھتی ہے سیٹسفائی ہے، دیٹس آل، اس کے پیش ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے لیے کیا درخواست نیچے سیشن کورٹ میں آنی تھی یا ہائی کورٹ میں آنی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک میٹر ٹیک اپ کیا تھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست آنی چاہیے تھی. اس پہ حاجی اور بلے کے انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے نظر ثانی اس درخواست جو ہے نا وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں مستفین کاظمی صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کر دیا گیا. تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تصویر آئی ہے ان کے، اور کمبل ہے ان کے اوپر. شدید تشدد آنکھوں پہ بتا رہا ہے، اور پنجابی جانے نے گجیاں سٹاں لگی ہیں، یعنی اندرونی چوٹیں بہت لگی ہوئی ہیں. اب صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے کیا حال ہو رہا ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں سسٹم کو کس طرح سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ان کی بیٹی کے مطابق ان کے سر اور آنکھوں پر زخم آئے. یہ تشدد ان کا پولیس حراست کے دوران کیا گیا. اب یہ سارا کچھ سامنے آ گیا. کیا سسٹم میں بس آپ یہاں سے لگائیں، اور کیا وکلا برادری اس پہ خاموش بیٹھے گی؟ وکلا برادری کو اس پہ خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اس پہ کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو غلطی کی اس غلطی کی اتنی سزا ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ اس کو ایسے ناکردہ گناہوں کی سزا دیں جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو کسی طرح بھی میں نہیں سمجھتا یہ قابل معافی ہے، اور اس سارے معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. بہت سے وکلا کو جی پی او چوک پر احتجاج کرنے پر گرفتار کیا، اور پولیس، اور میں نے تو خود آنکھوں سے دیکھی ہے، ڈولفن فورس کی بھاری ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی. اور مینار پاکستان سے عمران خان صاحب کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی خاتون ورکر درجنوں کو کارکنوں گرفتار کر لیا گیا. سیکیورٹی اب دیکھیں رکاوٹیں عبور کر کے مینار پاکستان تک یہ لوگ پہنچے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کا پرچم بھی لہرا دیا. آپ کو پتہ کنٹینر لگا کر دروازے اور راستے سارے ہی ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے، لیکن عوام جو ہے وہاں تک پہنچی. عوام نہیں آرام سے بیٹھی، جو حقیقت ہے، جو سچی بات ہے. عوام کفن پہن کے نکلی ہے، اور وہ اتنی آسانی سے گھروں میں تو نہیں جانا چاہتی نا. یہ تو لازمی بات ہے. وہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ احتجاج کو اس کے منطقی انجام کی طرف پہنچایا جائے. سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے جو بینچز مقرر ہو گئے ہیں، 9 بینچز تشکیل دے دی ہیں، اور جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں ایک 5 رکنی لارجر بینچ، 5 3 رکنی بینچ، اور 3 2 رکنی بینچ شامل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 5 کیسز کی سماعت کریں گے. جسٹس سعید منصور علی شاہ جو ہے، یہ جو ہے نا یہ اب چیز ساری ذرا سامنے آئے گی. اگلی جو بات ہے کہ وہ بلے کے انتخابی نشان کی نظر ثانی درخواست کیوں مقرر کر لی، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. اور جسٹس قاضی فائز نے اپنے بینچ کے سامنے مقرر کی ہے، اور 11 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی. جب لگنی چاہیے تھی، فوراً ٹیک اپ ہونا چاہیے تھا، اس وقت ٹیک اپ نہیں ہوئی. اب اگر ٹیک اپ ہوئی ہے تو اب کیا وجہ ایسی ہے، کیا ایسے حالات اور واقعات ہیں، کیوں ایسا ہوا ہے، یہ وہ سوچنے والی بات ہے. کہ میں تو سمجھ رہا ہوں
مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا فیصلہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں الیکشن کمیشن کو کوئی راستہ ملے. یہ میں وقت سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو راستہ ملے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. مخصوص نشستوں میں نے تو جکڑ کے رکھ لیا ہے، گردن سے جکڑا ہوا ہے اس چیز کو کہ میں ہلنے نہیں دے رہا اس بات کو سامنے. اور آئین اور قانون کی پالادستی کی بات ہے کہ یار آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں، اور فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتے تو جو قانون نیا بنایا ہے وہ قانون آئین سے متصادم ہے. یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بتائی ہے، اور میں اس بات پہ قائم ہوں، اور میں اسی طرح کوشش میں لگا ہوا ہوں. میں چلیں پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج روکنے کی درخواست سماعت ہوئی، یہ سیم ڈے لگی ہے. بہت سے لوگوں کے سوال ہیں، میرے بھی سوال ہیں کہ یا چھٹی تھی، چھٹی والے دن یہ کیوں سماعت کے لیے مقرر ہوئی، کیسے الاؤ ہوئی. بہت سے ایسے معاملات ہم نے دیکھا کہ جہاں باتیں کی گئی ہیں لیکن چھٹی والے دن سماعت ہوئی نہیں ہے. سیکرٹری داخلہ کو پہلے جب صبح سماعت ہوئی 3 بجے ذاتی پر طلب کر لیا گیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی ہے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بنے ہیں، پہلی بار ہفتے کو کیس کی سماعت کی جا رہی ہے. اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو روسٹر پر بلایا اور کہا کہ سیکرٹری داخلہ سے کہیں عدالت میں پیش ہو جائیں. پولیس کے بھی کسی ذمہ دار افسر کو پیش ہونے کا کہا گیا تھا، اور وزیر داخلہ کو بلانا تو شاید مناسب نہ ہو، لیکن ہو تو انہیں بھی بلا لیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں درخواست پر سیکرٹری صاحب نے پورا شہر کیوں بند کیا ہوا؟ ملائیشیا کے وزیر اعظم گزشتہ روز اسلام آباد میں موجود تھے. اسلام آباد میں احتجاج کے لیے قانون موجود ہے. سیکرٹری داخلہ جو ہیں پرمل یاگا نے کہا 3-4 دن میں ہم سعودی وفد بھی پاکستان پہنچ رہا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے باعث فخر ہے، یہ سیکرٹری داخلہ کہتے ہیں. آپ حکومت اور آپ کا کام برابری کے حقوق کو یقینی بنانا، سرکار کا کام ہے کہ شہریوں کے برابری کے حقوق کو یقینی بنایا جائے. اور سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر کو جو ہے فوری اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی، اور اسلام آباد کے حالات جو ہے نا معمول پہ لانے کے حوالے سے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ کورٹس جو ہے نا سیشن کورٹس اسلام آباد کے اندر علی مین گنڈا پور کے جو غیر قانونی اسلحہ اور شراب کی برآمدگی کا کیس ہے، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر رہی ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسین زیدی نے بہارکو میں تھانہ مقدمات کی سماعت کی. علی مین گنڈا پور اسلحہ برآمدگی کیس میں گرفتاری ڈال دے گی. بھائی فیصل امین نے تصدیق کی اس حوالے سے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایشو اب آپ کے سامنے بوائل ڈاؤن ہو کے بڑا سمپل سا آ گیا ہے، اور میں کوشش وہی کرتا ہوں کہ آپ تک وہ ساری چیزیں جو ہیں ساری سامنے کہ علی امین گنڈا پور کے آپ کو پتہ ہے گرفتاری کے بارے میں پھر تردید دونوں خبریں چل رہی ہیں. اصل میں ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے جو مختلف معاملات کے، یعنی بتایا جا رہا ہے مارشل لا نہیں لگ سکتا یہاں نا، حالات اور واقعات ایسی ہیں. ہاں گورنر راج لگانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور گورنر راج لینے کے پیرامیٹر بڑے سخت ہیں. یعنی ایسے پیرامیٹر نہیں ہیں کہ وہ منہ اٹھائیں گے اور اٹھا کر گورنر راج لگ جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو سفیر اور ہائی کورٹ ہے ہماری وائبرنٹ ہے اس حوالے سے. تو یہ بھی سارا ڈرانا دھمکانے کی سی بات ہے کہ وہ ترمیم پاس ہو، کسی کو ترمیم پاس ہونے کے لیے ان کے پاس نہ اسٹرینتھ ہے نہ تعداد ہے. آخر میں میں بات کرتا ہوں وکلا موومنٹ کی، لائرز موومنٹ کی، جو میں نے میڈیا سے ڈسکشن کی وہی سن لیجیے گا. خبر تو ہے کہ وکلا کی لائرز موومنٹ شروع ہو چکی ہے. آج پشاور ہائی کورٹ بار میں بہت بڑا کنونشن ہوا. لاہور میں ہم زوم لنک کے اوپر موجود تھے، اور ہفتے والے پیر والے دن اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور منگل والے دن لاہور ہائی کورٹ بار میں ہاؤس کا اجلاس ہوگا. پیر والے دن پریس کانفرنس ہوگی. وکلا موومنٹ 3 طرح سے شروع ہو چکی ہے. ایک تو کنونشن آپ کے سامنے ہے، اب کنونشن سے بات آگے چلی گئی ہے. ہر جمعرات کو تمام بار ایسوسیشن کے اندر احتجاجی پروگرام ہوں گے. لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس کے لیے آگے جائیں گے. اسی طرح سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں، ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی جا رہی ہے، اور اس کا اعلان آپ کو ہاؤس میں جنرل ہاؤس میں کر دیا جائے گا. 4-5 مطالبے سامنے ہیں. ایک تو ہم کسی ترمیم کو نہیں مانتے، کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کو ہم نہیں مانتے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہی عدالتیں ہیں اور یہی رہیں گی. ایک ہم ایسی ترمیم پاس نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی ہم اگر پاس ہو گئی تو ہم آرام سے بیٹھیں گے. پھر جو آرٹیکل 199 کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر جو ایکسٹینشنز دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، وکلا برادری اس کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرے گی. آرٹیکل 63 کے فیصلے کو مسترد کر چکے ہیں
آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کرپشن کے پہاڑ کھول دیے ہیں، آپ نے وفاداریاں خریدنے کا راستہ دے دیا ہے، اس بات کی کسی طرح سے بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم آئین پاکستان پہ اور جمہوریت کی روایات کو پاسدار رکھنے والے ہیں۔ ہم ایسے کسی بھی اقدام کی جو آئین اور قانون سے مبرہ ہے اس میں تحریک کا اعلان کر چکے ہیں۔ سڑکوں پہ آپ لوگ اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، جو گلہ ہے آپ سے کہ وکلا برادری سڑکوں پہ نہیں آتی، وکلا برادری آئندہ ہفتہ سے آپ سڑکوں پہ بھی دیکھیں گے، کنونشن میں بھی موجود رہے گی، اور ہر طرح سے کوئی اقدام ہے وہ اس کے لیے اٹھاتی رہے گی۔ آپ دوسری بات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے، 144 پھر لگا دیا ہے، چیلنج کر دیا ہے، ملٹری کو ڈپلوائے کیا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ پھر آپ جو آئینی پروویژنز ہیں، جو آئین پہ عمل درآمد کے حوالے سے لارجر بینچ یا کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر سماعت کی جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔